وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 پہ یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ کی 13 آیات میں پروردگار عالم نے منافقین کی خصوصیات، ان کے ہتھ کنڈے، ان کے کرتوتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے، جن کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایمان لے کے آئیں، یعنی آپ حقیقی مومن بن جائیں، آپ منافقت سے باز آ جائیں، کما آمن الناس، جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، جیسا کہ دوسرے لوگ حقیقی مومن بنے ہیں، ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے، آپ بھی اسی طرح ایمان لے کے آئیں۔ یا ایک دوسری تفسیر کے مطابق، جس میں بعض کا یہ نظریہ ہے کہ یہ یہودیوں کو یہ آیات مخاطب کہہ کے فرما رہی ہیں کہ آپ بھی ایمان لے کے آؤ جیسا کہ دوسرے ایمان لے کے آئے ہیں، کیونکہ اگر یہودی مراد ہوں تب بھی ان کے نفاق کی علامت ہے، کہ جو ان آیات میں خصوصیات بیان ہوئی ہیں تو وہ بھی منافقت کے طور پہ یہ باتیں کر رہے تھے اور یہ چالیں چل رہے تھے۔ لہذا جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ایمان لے کے آئیں جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے، ان کا جواب کیا ہے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ایمان لائیں جس طرح یہ دوسرے سفہاء ایمان لائے ہیں۔ سفیہ، سفہاء جمع ہے سفیہ کی۔ سفیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو بے وقوف ہو، جس کی عقل صحیح طور پہ کام نہ کرے۔ لہذا سفہاء بے وقوف افراد، نادان افراد۔ منافق کہتا ہے کیا میں بھی ایسے ایمان لے کے آؤں جیسے یہ سفہاء ایمان لے کے آئے، یعنی منافق کی نظر میں مومن بے وقوف ہے۔ کیسے بے وقوف ہے؟ ممکن ہے اس کی نظر میں ایسے بے وقوف ہو کہ جب انسان ایمان لاتا ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ گرمی کے روزے رکھتا ہے، وہ انفاق کرتا ہے، تو ممکن ہے منافق کی نگاہ میں یہ خسارہ ہو۔ منافق کہہ رہا ہو کہ دیکھیں یہ 30 دن ایسے بھوکے رہتے ہیں، کتنے بے وقوف ہیں۔ ممکن ہے منافق کی نگاہ میں وہ کہیں کہ دیکھیں سارا مال اٹھا کے غریبوں کو دے دیا، دیکھیں اس نے اپنا خمس نکال دیا، مال کا 5واں حصہ نکال کے اس نے دوسرے افراد کو دے دیا۔ تو اس قسم کی چیزیں، کیونکہ منافق اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا ہے، اس وجہ سے اس منافق کی نگاہ میں جو مومنین ہوتے ہیں اس کی نگاہ میں بے وقوف ہیں۔ لہذا کہتا ہے کہ میں ایسے ایمان لے کے ہوں جیسے یہ سفہاء اور یہ بے وقوف ایمان لائے۔ الا، پھر پروردگار آگاہ کر رہا ہے مومنین کو، الا انہم ہم السفہاء، آگاہ رہو یقیناً یہ خود بے وقوف ہیں۔ یہ بہت خوبصورت آیات ہیں۔ دیکھیں مومنین کا دفاع خود پروردگار فرما رہا ہے۔ وہ مومنین کو کہتے تھے، پروردگار نے خود جواب دیا ہے، مومنین نے جواب نہیں دیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے کئی مقامات پہ وہ رسول اللہ کو جب ایک چیز کہتے ہیں
کوئی تہمت لگاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، پروردگار ان کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ یہ قرآنی اصول ہے کہ پروردگار مومنین کا خود دفاع فرماتا ہے۔ پروردگار نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، آگاہ رہو، یقیناً وہ خود سفیہ ہیں، وہ خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ جانتے سے مراد ان کی جہالت نہیں ہے، وہ جانتے ہیں اس حوالے سے، یعنی وہ غور و فکر نہیں کرتے، ان میں سمجھ بوجھ نہیں ہے، یعنی وہ جاننا نہیں چاہتے، یہ مراد ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، آیت نمبر 14 میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ مومنین سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ مومنین سے جب ملاقات ہوتی ہے، ان کی لقو ملاقات سے ہے، جب وہ ملاقات کرتے ہیں مومنین سے، قالوا آمنا، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، خلو جب خلوت میں ملتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں۔ دیکھیں شیطان ہر اس موجود کو کہتے ہیں، ہر اس فرد کو کہتے ہیں جو سرکش ہو، جو طغیان گر ہو، جو نافرمان ہو، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ انسان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جن کی صورت میں ہو سکتا ہے، جس کا سب سے بڑا سردار جو ابلیس تھا، جس کو شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، دیکھیں یہ بھی بہت اہم میسج ہے، منافقین کے بڑوں کو، ان کے سربراہوں کو، سرداروں کو قرآن نے کیا شیاطین کا لقب دیا ہے۔ جب اپنے شیاطین سے، اپنے شیطانی سرداروں سے خلوت میں ملتے ہیں، قالوا انا معکم، تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں۔ دیکھیں ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں، ان سے مخفی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ممکن ہے آج بھی ایسے افراد موجود ہیں، اسلامی معاشرے میں آج بھی ایسے افراد، ایسے حکمران کہ جو جب شیطانوں کو ملتے ہیں، جب شیطان لیڈروں سے ملتے ہیں تو ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم نے تو مومنین کو، ہم نے تو مسلمانوں کو بے وقوف بنایا ہوا، ہم تو یقیناً آپ کے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم فقط ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ مستہزئون، مستہزئ، حضوا، اس قسم کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں، یہ مذاق اڑانے کے معنی میں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو فقط ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں۔ یہ جب انہوں نے مومنین کا مذاق اڑایا، اب پروردگار پھر جواب دے رہا ہے، اللہ یستہزئ بہم، پروردگار نے ان کا مذاق اڑایا، یعنی ان میں یہ ہمت نہیں ہے، ان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ یہ مومنین کا مذاق اڑا سکیں، یہ در حقیقت اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں۔ لہذا اللہ یستہزئ بہم، خدا ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، خدا نے ان کو طغیان میں، سرکشی میں ڈھیل دے رکھی ہے۔ یمد مدہ سے ہے کسی کو ڈھیل دے دینا، یہ ایک پروردگار کا قانون ہے، یہ سنت الہی ہے۔ پروردگار گمراہوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، فاسقوں کو، گناہ گاروں کو ڈھیل دے دیتا ہے، اس وجہ سے کہ اگر وہ پہلی سیڑھی سے گریں تو ان کا کم نقصان ہوگا۔ پروردگار چاہتا ہے کہ یہ ظلم کی آخری سیڑھی پہ، ظلم کی انتہا پہ پہنچ جائیں، تاکہ جب وہاں سے گریں تو ان کے بچنے کے چانس بہت کم ہوں۔ لہٰذا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پروردگار نے ان کو ان کی طغیان میں، سرکشی میں، طغیان کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ جب دریا کا پانی اپنی حدود سے باہر نکلے تو ہم کہتے ہیں دریا میں طغیانی آئی ہے۔ طغیانہم یعمہون، یعمہون عمہ، جو عقل کا اندھا انسان ہوتا ہے، جس کی بصیرت کھو جاتی ہے، اس کو عمہ کہتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، یہ اپنی اس سرکشی میں بغیر سوچے سمجھے اسی میں پروردگار نے ان کو ڈھیل دے رکھی اور اسی میں آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ منافقین کون سے افراد ہیں؟ ان کا ایک اور تعارف پروردگار نے 16 نمبر آیت میں جو فرمایا، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو، ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے بالہدی، ہدایت کے بدلے، کیونکہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو فطری طور پہ
ہدایت پہ، توحید پہ پیدا کیا ہے۔ اس سرمایہ کے ساتھ پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے، لہٰذا یہ ہدایت انہوں نے بیچ دی، اس کے بدلے کیا کیا؟ انہوں نے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ثابت نہ ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوئے، یہ فقط گمراہی ان کے حصے میں ہے۔ انہوں نے ہدایت کو بیچ دیا، انہوں نے رسول اللہ سے خیانت کی، انہوں نے مومنین سے خیانت کی، اور یہ ہدایت کی راہ پہ نہ آئے، انہوں نے ہدایت کا پیغام نہیں لیا اور اسی گمراہی میں بڑھتے رہے۔ پروردگار سے دعا ہے ہمیں اپنے زمانے میں اس زمانے کے منافقین کی شناخت عطا فرمائے، اور ان کے ہتھ کنڈوں سے اور ان کی سازشوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔